عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اللہ پاک کے بڑے احسانات ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف، دعائیں اور بہت سارے گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے۔ اللہ نہ کرے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہیں، برکت نہیں ہے، کامیابی نہیں مل پا رہی، پائے تکمیل تک آپ کے کام نہیں پہنچ پا رہے، الغرض کیونکہ دنیا ہے نا، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ہر چیز کا حل الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہے۔ تو جس طرح ہم ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، جس طرح ہم حکیمی علاج کرواتے ہیں، علاج کے بھی مختلف طریقہ کار ہیں، تو بالکل روحانی علاج بھی ہمیں کروانا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو آج اسی پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے، روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں سناؤں، پھر انشاءاللہ الکریم سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اس میں الحمدللہ عز و جل کبھی تو ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، تو کبھی کبھی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کوئی روحانی علاج بتایا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو ایک خاص چیز، خاص بیماری کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم کچھ وظائف، کچھ احتیاطی آپ کو بتانی ہے۔ شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کے لیے ایک خاص روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بالخصوص یہ روحانی علاج ان افراد کے لیے ہے جو یرقان کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہوں، جن کو پیلیا ہو گیا ہو، یرقان ہو گیا ہو، ان کے لیے بالخصوص یہ روحانی علاج ہے۔ اور اس پر عمل کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ وہ روحانی علاج کیا ہے؟ قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے سورہ بینہ۔ سورہ بینہ اس طرح پڑھنی ہے، اس کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر سورہ بینہ لکھ لیجئے۔ اس کے جو احتیاطیں ہیں کہ جو حروف کھلے ہوئے ہیں ان میں دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے، اور ان میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو احتیاطیں ہیں ان کا خیال رکھیے۔ اور اس جو لکھا ہے آپ نے، اس کا تعویذ بنا کے اس کو موم جمع کر کے یا کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر مریض کے گلے میں باندھ دیجئے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ آپ یہی سورہ بینہ کھانے کے اوپر دم کر کے، کوئی صحیح پڑھنے والا ہو جو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، اس سے آپ پڑھوا لیجئے، اور کھانے پر دم کر کے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، یا جب کھانا کھائیں، 2 ٹائم کھائیں یا 1 ٹائم کھائیں، مریض جس طرح اس کی کیفیت ہو، تو یہ سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے وہ کھانا ان کو کھلا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے پیلیے کا مرض، یہ یرقان کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندے کو یرقان، پیلے وغیرہ ہو جاتا ہے تو بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، جسم میں تکلیف رہتی ہے، جس کی وجہ سے ویکنیس ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس صورت کی برکت سے وہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو یرقان کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے فرمایا، دونوں ہی صورتیں آپ نے بتائی نا، مریض خود بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر عمل کر سکتا ہے۔ اچھا، تعویذ بھی آپ نے فرمایا نا، تعویذ بھی خود بنا لے، ماشاءاللہ تعویذ بنانا بھی آپ نے سکھا دیا۔ اچھا، پھر اس میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی اس میں یہ بھی وضاحت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ تو بڑوں کے حوالے سے ہو گیا نا، اب بعض اوقات جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے نا،
تو بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، آنکھیں ان کی پیلی ہو رہی ہوتی ہیں نا. تو اب یہ کیا یہ تعویذ بچوں کے بھی گلے میں ڈال سکتے ہیں یا ان کے لیے بھی کوئی علیحدہ مخصوص بچوں کے وظیفہ لیے ہے؟ ایک خاص عمل ہے. پیاز ایک لے لیں اور پیاز کے اوپر 21 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 21 بار پڑھ کے اس پیاز پہ دم کیجئے اور وہ پیاز جو ہے وہ بچے کے گلے میں لٹکا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی بچے کا جو پیلیا ہے، آج کل جیسے بعض کا بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ شکایت رہتی ہے کہ بچے کو پیلیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی بچے کا جو پیلیا ہے ختم ہو جائے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی. اچھا یہ پیاز کا کیا کریں؟ پیلیا تو ختم ہو گیا، جی، ارقان ختم ہو گیا، بچہ صحت یاب ہے ماشاء. اب اس پیاز کا کیا کیا جائے؟ اس کو کہیں ٹھنڈا کر دیا جائے، کہیں ایسے نہ ڈالیں کہ جیسے کچرے میں یا کوئی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس پہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے تو اب یہ برکت والا ہوگی، اس کی تعظیم ضروری ہے. اب اس کو سمندر میں یا کہیں ایسی جگہ جو ہے ڈال دیا جائے جہاں پہ بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو. جنید بھائی، ناصر بھائی نے جو بچوں کے حوالے سے بتایا کہ بچے کو پیلیا ہو تو پیاز کا کر لے، تو ناصر بھائی کی ہی گفتگو میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ اکثر بستوں پر اسلام بھائی آتے ہیں اور یہ علاج بتایا جاتا ہے. تو ایک ایکسپیرینس یہ رہا، کیونکہ پیاز کے سائز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو چھوٹے بچے کے لیے اب اس میں کوشش یہ کریں جب پیاز پر دم کرنے لگیں تو سب سے چھوٹا جو دانہ ہوتا ہے اس کو لے لیں، تاکہ بچے کے گلے میں ڈالنا ہے تو بچے نے خود کبھی موومنٹ کرنی ہوتی ہے، مطلب ہاتھ پاؤں ہلانا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بہت بڑا ڈالیں اور وہ کہیں بچے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. اچھا، گلے میں احتیاط یہ کہ چھوٹا دانہ لے لیا. گلے میں ڈالنا ضروری ہے یا ساتھ بھی بچے کا جو چھوٹا بستر ہوتا ہے ساتھ رکھ لے؟ بہتر تو یہ کہ گلے میں رکھا ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے کو اٹھایا رکھا تو کسی دھاگے وغیرہ میں کسی ڈوری میں پرو کر ہی پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ پیاز کو ڈالا جائے گا. ایسا ہی اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. دیکھیں وظائف بھی آپ کو بتائے، بچوں بڑوں دونوں کے حوالے سے ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج اور تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، ایک مشورہ بھی ساتھ ساتھ. کیونکہ روحانی علاج بھی ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کی بستوں پر اس کا مخصوص ایک دم کیا جاتا ہے، مخصوص اتارے کا طریقہ ہوتا ہے. چاہے بچوں کو ہو، بچوں کا علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے، بڑوں کا مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے. تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے ضرور رابطہ کیجئے گا، اس کا اتارے کا عمل کروائیں، مخصوص دم کروائیں. الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے یہ پیلیا ختم ہو جائے گا. ہم نے خود اس طرح کی ماشاءاللہ مدنی بہاریں سنی ہیں، دیکھی ہیں کہ الحمدللہ سبحان بچے صحت یاب ہو گئے، پیلیا ختم ہو گیا. تو آپ ضرور روحانی علاج اپنا یہ ضرور کروائیے گا. اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، کچھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی، فالج کا مسئلہ ہے اور دائنے ہاتھ میں 3 سال ہو گئے تقریباً فالج ہوئے ہوئے. فالج کا مرض ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. انشاءاللہ اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی، نیکسٹ کال. جی، میرا چھوٹا بھائی ہے سہیل حیدر، اس میں جو بھی کاروبار کرتا ہے اس میں بہت بندش ہے. امی کا نام پیروز بی بی ہے. صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا. اور میرے نا کچھ عرصے سے بہت زیادہ مسائل ہے میرے اوپر نا، مخالفین نے کیسز کیے ہوئے تھے، پھر میری جاب اس وجہ سے جاتی رہی، اور ابھی ریسنٹلی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے اور روزگار کا بھی سلسلہ نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. نام نہیں بتایا، اپنے اپنے مختلف گھریلو مسائل کا تذکرہ کیا اور کئی کیسز وغیرہ کا بھی آپ نے بتایا کہ کسی کیس وغیرہ میں آپ گھرے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ کا بھی بتایا. اللہ پاک آسانی فرمائے. تینوں کے ہی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. بیٹے کے بارے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دن گھر سے بھاگ جاتا ہے. نام ہے محسن خالد اور والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے. صحیح، گھر سے محسن خالد بھاگ جاتا ہے. نام. محسن خالد نام انہوں نے بتایا. جی، نیکسٹ کال. بہن کا نام گلاب شاہد، والدہ کا نام عقیلہ. بہن ڈرتی بہت ہے رات کے ٹائم. جی، نیکسٹ کال. اس کا نام ہے نادیہ مائی، اس کی والدہ کا نام ہے شریفہ مائی. یہ بیمار رہتی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، سایہ ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم واضح ہو جائے گا کہ کیا جادو ہے یا بندش ہے یا عملیات ہیں، کیا معاملات ہیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا، یہ کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی کہ فالج کا مرض کئی سال ہو چکے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. فالج کا ایک مخصوص وظیفہ، ایک مخصوص روحانی علاج. آپ لوہے کا برتن لیں، لوہے کا اسٹیل کا ایک تھال لے لیں، ایک پلیٹ لے لیں، آپ اس کے اوپر لکھیں سورہ زلزال.
سورۃ الزلزال یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ پہلے بسم اللہ شریف لکھ لیں، پھر اس کے بعد سورۃ الزلزال یہ مکمل آپ نے سورت لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر یا فالج کے مریض کو پلائیں، صحیح ہے نا؟ تو اللہ کی رحمت سے یہ فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ اب یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے میرے ہاتھ میں نا، آپ نے لوہے کا پیالہ لے لیں، برتن لے لیں، پلیٹ لے لیں، تھال لے لیں، کوئی بھی جو آپ کو میسر ہو۔ سورہ زلزال لکھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اچھا، لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر آپ کوشش کریں دن میں 1 مرتبہ یہ عمل لازمی کریں اور مریض کو پلائیں، فالج کے مریض کو پلائیں، مریض ہو مریضہ ہو کسی کو بھی پلا دیں، اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض جاتا رہے گا تا حصول شفا۔ اس عمل کو جاری رکھنا ہے، ایک تو یہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پلیٹ لے لیں آپ، اسی پر سورہ زلزال لکھیں اور مریض کے ساتھ رکھ دینا۔ مریض کو کہیں کہ فالج کے مریض کو کہیں کہ وقتاً فوقتاً دیکھیں، جو سورہ زلزال لکھی ہے نا لوہے کے برتن پر، اسٹیل کے برتن پر دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی ماشاءاللہ یہ فالج کا مرض یہ چلا جائے گا۔ یہ 2 روحانی علاج میں نے عرض کی ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ ایک اور اہم بات، اچھا فالج کے مریض کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے نا کہ جسم پر فالج ہوتے ہیں نا، پھر وہ حرکت کرنے میں مشکل ہوتی ہے نا، تو اب زبان اگر صحیح چل رہی ہو تو مریض کے لیے بھی ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے کچھ ناظرین کی طرف سے استخاروں کے حوالے سے بھی کالز آئے تھے، استخارے آپ کے الحمدللہ عز و جل ہو چکے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا۔ ہمارے جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیے، ہو گئے استخارے؟ جی استخارے ہو گئے، استخارے میں جی جن کے جو جوابات آئے انشاءاللہ جواب بھی عرض کرتے ہیں، بالکل اسی کے ارشاد ساتھ فرمائیے۔ جو روحانی علاج ہیں انشاءاللہ انہیں یہ بھی بیان کریں گے۔ سہیل حیدر بھائی کے استخارے کے لیے کہا ان کے بھائی نے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا استخارے میں عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے بہت آسان یوں ویسے تو کوئی بھی کام جب کرنے لگیں گے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی، تو ان معنوں میں پھر وہ آسان تو نہیں، کوشش کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال ایک وظیفہ ہے، یا مہیمنو 29 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے، مشکل پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ دوسرے مزید استخارے تھے، محسن خالد بھائی کا ایک استخارہ تھا، ایک اسلامی بہن گلاب شاہد ان کا تھا، اور نادیہ مائی، ان تینوں کے استخارے کیے گئے، جو ان کے مسائل ذکر کیے گئے مختلف امراض وغیرہ کے حوالے سے۔ تو کوئی بھی ایسا ان امراض کے معاملے میں عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 115 مرتبہ 115 ٹائم یا مؤمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، اور پڑھ کر مریض خود پڑھے اپنے اوپر دم کر لے، یا کوئی اور پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی بیماری ہے، جو بھی مرض ہے، اللہ نے چاہا وہ جاتا رہے گا اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ جی جنید بھائی، یہ تھے ہمارے استخاروں کے جوابات جو کہ مکمل ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیجز شامل کرنے کا اور کمنٹس شامل کرنے کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، میسیجز کے ذریعے روحانی علاج معلوم کرنا چاہا ہے، ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نسیم بی بی نام ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دل میرا بہت زیادہ گھبراتا ہے، دھڑکن بہت زیادہ تیز رہتی ہے، سر بھاری رہتا ہے، چکر آتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے، اور ہمیشہ ایسی ہی طبیعت رہتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ یہ آیت قرآنی پڑھا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انشاءاللہ الکریم یہ جو آپ کی کیفیت ہے نا، دل کی گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور بے چینی، طبیعت میں بے سکونی، یہ الحمدللہ صدر اطمینان قلب اور قلبی سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہوگا۔ میرے بھائی کا نام محمد حماد رضا اتاری ہے، اور مجھے اپنے بھائی کا معلوم کرنا ہے کہ بہت زیادہ روتے ہیں اور کہنا بھی نہیں مانتے، پہلے ایسے نہیں تھے، اب زیادہ روتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ نماز فجر کے بعد جو ہے نا، بھائی کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو، آسمان کی طرف رخ کر کے یہ آپ نے پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ آسمان کا نظر آنا شرط نہیں ہے، یا شہیدو یہ آپ پڑھیے گا 21 ٹائمز،
اس کے بعد یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری زوجہ کا مسئلہ ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 مسکیریج ہو چکے ہیں اور یہ ہر 14 ویک میں اس طرح یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے۔ ایک تو سورہ مریم روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ سورہ انشقاق کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں نا، پہلی اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، یہ 5 آیات ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، پیٹ پر بھی دم کریں۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتا دیں تو دینی امتحان میں کامیابی کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھا کریں۔ بھائی کے پیسے گم ہو گئے ہیں، کچھ بتائیے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے، پیسے گم ہو جائیں، ڈاکومنٹس گم ہو جائیں، کوئی اور چیز گم ہو جائے، تو آپ نے کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، تو آپ نے گمشدہ کا بتایا نا کہ چیز گم ہو جائے، چیز گمنے سے محفوظ رہے، یہ روحانی عمل جس کو روحانی علاج بھی کہیں ہم اپنے۔ دیکھیں، ایک تو روحانی علاج تو چلو یہ ہے کہ آپ بھائی 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیں، صحیح ہے، یہ تو ایک روحانی وظیفہ ہو گیا۔ اب ایک ہمارا بھی ایک عمل دخل، ایک حفاظتی اقدامات، حفاظتی تدابیر بھی تو اختیار کرنے چاہیے نا۔ اب اتنی قیمتی اور اہم چیزیں آپ نے ایسی جہاں دل کرا، جب دل کرا، جہاں دل کرا اٹھا کے رکھ دی۔ ہر چیز کو اس کی یوں سمجھیے کہ جیسی اس کی اہمیت ہے نا اس کے مطابق ہی پھر اب پیسے ہیں نا، مثال بھائی 100-200 روپے ہیں، آپ رکھ دیں گے ایسے ہی، اب وہی 1-2 لاکھ روپے ہیں، مزید کیا احتیاط بڑھ جائے گی آپ کی نا، اور مزید زیادہ ہیں تو اور زیادہ احتیاط بڑھ جائے گی، اور زیادہ رقم ہے تو اب آپ اس کو لاکر میں رکھیں گے، کسی کو بتائیں گے بھی لوگوں کو ان کے منزلوں کے مطابق جو ہے نا رکھا جائے، کلام کیا جائے، تو اشیاء کو، چیزوں کو بھی ان کے اسٹیٹس، ان کی حیثیت کے مطابق جی حفاظت کا انتظام کیا جائے، کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چیز کو احتیاط کے ساتھ، احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہو، پھر اس کے مطابق اپنی چیزوں کو رکھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بہرحال میسیجز اور بھی ہیں ناظرین، میں انشاءاللہ الکریم وہ بھی شامل کروں گا، لیکن آئیے کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں، کالز کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ تاثرات بھی آج آپ کو دکھانے ہیں۔ جی چلائیے گا کالز۔ میرا نام ساگر علی ہے، میری والدہ مرحومہ کا نام ناصرہ بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر میں رزق کی کمی ہے، ہم جو بھی جانور پالتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام فرحان ہے اور اپنی امی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ نا ان کے نا پیچھے کمر میں درد رہتی ہے، پورے جسم میں دوائیں لی ہیں لیکن کوئی نہیں آرام آیا۔ میری امی کا نام نذیرہ بیگم ہے، تو آپ استخارہ کر دیں کہ کیا وجہ ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ ہمارے والدہ کو چکر آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ جی میرے والدہ کا نام سفیت ہے اور اس کی والدہ کا نام عالم خاتون ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے بڑے بھائی ہیں، رشتے کے لیے انہیں دیکھنے آتے ہیں اور پھر انکار وغیرہ ہو جاتا ہے، تو ان کے رشتے کے متعلق بڑے پریشان ہے، ذرا رہنمائی کر دیں۔ بھائی کا نام محمد جنید اور والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کے بڑے بھائی جن کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں عابد علی بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے باہر کے لیے نا پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ کام نہیں بن رہا، 2 مہینے ہو گئے مجھے۔ صحیح ہے، پیپر جمع کروائے ہیں، کام نہیں بن پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، پڑھنے کے لیے انشاءاللہ الکریم وظیفہ چلے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی ایک لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے، پرابلم آتی ہے کہ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، اچھا بات چیت ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بات نہیں بن پا رہی ہوتی، رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، یا کہیں پر ہم نے جیسے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، کامیابی نہیں مل پا رہی، کچھ نہ کچھ اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھ کر آ گئے لیکن کوئی کام نہیں بن پا رہا، تو لیجیے صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، کہیں پر کوئی چیز اپلائی کر رہے ہوں، ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہوں اور یا کر چکے ہوں اور اب کام نہیں بن پا رہا ہو، تو آپ روزانہ 1 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ فرائض اور واجبات کی اولاً ہماری پابندی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا پہلے پڑھیں گے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں گے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ بڑا یہ کمال کا وظیفہ، بڑا شاندار وظیفہ ہے۔ وظیفہ ایک ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ انٹرویو میں بھی کامیابی آپ کو نصیب، کہیں پر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، ملازمت کے لیے اپلائی کیا ہے، وہاں پہ بھی الحمدللہ عز و جل کامیابی۔ آپ نے کسی اور اچھا کام دیکھے جائز ہونا چاہیے، یہ ہے ہی جائز کام کے لیے روحانی علاج۔ اچھا اسی طرح آپ نے کہیں بیرون ملک آپ نے جانا ہے، اس کاموں میں آپ کے لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں، بیرون ملک ملازمت کے لیے، بیرون ملک جائز ملازمت کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل یہ سارے کے سارے کام آپ کے بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جی طارق بھائی، یہ گھریلو بیماریوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جانور بھی مر جاتے ہیں، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ ان کا استخارہ کیا گیا، جو انہوں نے بیماری کا اور گھر کی دیگر پریشانیوں کا ذکر کیا، تو اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ روحانی علاج کے بستے سے یہ اس کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں۔ وظیفہ ابھی یہ نوٹ فرما لیں، یا قہار، روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے۔ اچھا ویسے جانوروں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں کچھ روحانی علاج؟ جیسے گھروں میں عموماً لوگ بھینسیں پال رہے ہوتے ہیں اور بکریاں پالی ہوئی ہوتی ہیں، دودھ دھونا ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے، گاؤں گوٹوں میں اس طرح کے معاملات یہ ہوتے ہیں، جانور یہ رکھے جاتے ہیں، تو جانوروں کی حفاظت کے لیے، جانور بیمار نہ ہو یا جانور بعض اوقات مر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل کچھ ایسے خاص وظائف ہوتے ہیں کہ اگر وہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو ماشاءاللہ جانوروں کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ اور چلیں دونوں ہی وظیفے میں عرض کرتے ہیں، ایک تو جانوروں کی حفاظت کا بھی، اسی طرح جیسے دودھ دینے والے جو جانور ہوتے ہیں، بھینس ہے، صحیح ہے، اب دودھ نہیں دے رہی، چاہتے ہیں کہ دودھ دے، برکت ہو اور اس کے لیے بھی چلے میں انشاءاللہ کریم وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو جانوروں کی حفاظت کے 49 ٹائمز، 49 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کریں۔ اچھا جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، جس طرح انسانوں کو نظر لگتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں بعض اوقات۔ اچھا یہ تو ہو گیا جانوروں کی حفاظت کا وظیفہ۔ اگر آپ کے گھر میں بھی جانور وغیرہ ہیں تو آپ یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر جانور دودھ نہیں دے رہا ہو تو سورۃ القدر یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھ کر آپ کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے جو ہے نا آپ کو کھلا دیں، جو بھی ان کا کھانا وغیرہ، جو بھی ان کی دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں جانوروں کی، آپ یہ سورۃ القدر پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے آپ ان کو کھلائیں، الحمدللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جی، روحانی علاج کے بستے سے ان کی حفاظت کے لیے، مختلف امراض سے حفاظت کے لیے، اور جو مسئلہ انہوں نے ذکر کیا اس کے لیے بھی تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو یہ رابطہ کریں گے بستے سے انشاءاللہ ان کو اس کے تعویذات بھی دیے جائیں گے۔ وظائف بتا دیے گئے ہیں، تعویذات بھی حاصل کر لیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اسی کے بعد ایک استخارہ تھا، والدہ کا استخارہ کا کہا، انہوں نے کمر درد کی تکلیف ذکر کی اور پوچھنا چاہا کہ اس میں کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، اور جو تکلیف کا آپ نے ذکر کیا اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا غنی یو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی والدہ یہ وظیفہ پڑھتی رہیں انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو کمر کی تکلیف کا جو ذکر کیا ہے اللہ نے چاہیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک جنید بھائی تھے جن کے استخارے کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ بھائی ہیں اور ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ مسکراہٹ آ رہی ہے اس جواب پر آپ کے چہرے پہ، جواب دیتے ہوئے مسکراہٹ آ رہی ہے، کیونکہ ایک جنید وہ ہیں جن کا استخارہ کیا جا رہا ہے، دوسرے جنید سامنے موجود ہیں۔ بہرحال آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا استخارہ ہے، تو آپ کے بھائی کے استخارے کا جو کہا کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر اور آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام 312 ٹائم، 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد نیک رشتہ ملنے کے لیے دعا کریں۔ اچھا یہ پڑھنا کب ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے،
اور پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہوگا. اس کے بعد یہ سوال بھی دیکھیں بعض اوقات ناظرین کی طرف سے آتے ہیں، فجر کے بعد کا آپ نے کہا نا کہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. اچھا وظیفہ پڑھتے پڑھتے اگر سورج طلوع ہو گیا جی تو پھر کیا کریں، یا فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھنا ہی ضروری ہے؟ نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے. اب نماز فجر تو ظاہر سی بات اپنے وقت میں ادا کرنی ہے، نماز پڑھ لی تو اب یہ وظیفہ کرنا ہے. اچھا وظائف کے لیے ذہن رکھیں سورج جب طلوع ہو جاتا ہے وظیفہ اگر کر رہے ہیں تو وظیفے کو جاری رکھیں گے، وظیفہ مکمل کر لیا جائے گا. اوقات مکروہہ میں چونکہ جس طرح نماز کی ممانعت ہے، تلاوت قرآن کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ نہ کیا جائے، تو یہ تلاوت قرآن بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، وظائف پڑھنے کی تو ویسے بھی اجازت ہے. تو اپنی تعداد کو مکمل کریں، سورج نکل بھی آئے تعداد مکمل کریں، اس کے ساتھ مزید کچھ وظائف پڑھتے رہیں. اشراق چشم کا وقت ہو نماز ادا کریں تو پھر اس کی وقت مکروہ میں تلاوت قرآن یہ خلاف اولا ہے. کر تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دیگر اوراد و وظائف اس وقت میں پڑھ لیے جائیں. اچھا مزید بھی ہے استخاروں کے جوابات؟ جی استخاروں کے جوابات استخارے ہو گئے الحمدللہ. آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے کچھ دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے بستوں کے مناظر آپ کو دکھانے ہیں، کچھ تاثرات بھی آپ کو سنانے ہیں، کچھ ناظرین کے ہمارے سوالات بھی اس میں الحمدللہ عز و جل شامل ہوتے ہیں. دنیا بھر میں جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعویذات دیے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں اور پھر وہ بھی اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ان کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں. کچھ تاثرات کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 6 جامعہ مسجد ام عطار. جامعہ مسجد ام عطار میں تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، اور اس بستے پر آنے والے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو الحمدللہ روحانی علاج کرانے کی برکت سے شفا حاصل ہوتی ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل. اعجاز عطاری مدنی. محمد مصطفیٰ. فیصل بھائی یہاں پر آپ ام عطار مسجد میں آئے لانڈی نمبر 6 میں، کس حوالے سے آپ کا آنا ہوا یہاں پر؟ تقریباً میری طبیعت جو ہے نا 2 مہینے سے خراب تھی پہلے نا، جو پچھلے گزر چکے ہیں، تو میں نے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروائے، وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر میرے دوست نے بتایا میرے کو کہ ایک تعویذ عطاریہ کر کے دیکھیں آپ، وہاں جا کے استخارہ کروائیں اپنا. تو پھر میں یہاں پر آیا، میں یہاں سے استخارہ کروایا، انہوں نے تعویذ دیے، تو تقریباً پچھلے مہینے سے مجھے کچھ فرق پڑا طبیعت کے اندر، جو ہے نا بہت زیادہ فرق پڑا اس کے اندر. اس مسجد کے پڑوس میں ہماری ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت مسجد ہے، وہاں امام ہوں میں. اکثر ہمارے نمازی حضرات ہمیں روحانی علاج کے لیے آتے رہتے ہیں، تو میں اپنے اکثر اسلامی بھائیوں کو نمازی حضرات کو یہاں بھیجتا ہوں، اور الحمدللہ یہاں کے اپنے دعوت اسلامی کی برکتیں جہاں ہمیں کئی سہولیات ہمیں دے رہی ہے ہماری پیاری تحریک، وہاں ایک شعبہ روحانی علاج بھی ہے. کئی مریض جو ہوتے ہیں یہاں سے شفا پا رہے ہیں، وہ بھی آج کے مہنگائی کے دور میں بالکل فری آف کاسٹ. ہمارے کئی نمازی یہاں سے شفا حاصل کر کے جاتے ہیں. اسی سلسلے میں ہمارے ایک نمازی تھے، وہ بے روزگار تھے، کافی پریشان تھے، تو یہاں میں ان کو بھیجا ہے، انہوں نے استخارہ کروایا، تعویذات عطاریہ لیے، اسی طرح بستہ ذمہ دار دم وغیرہ کیا. الحمدللہ وہ اسلامی بھی برسر روزگار ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں بستہ لگتا ہے، روحانی اور جسمانی مسائل حل ہوتے ہیں اور کاروباری مسائل کے لیے علاج کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں آیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کافی بہتری ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ رہ گیا ہے، کچھ معاملات چل رہے ہیں، بس یہ ہے. میں سر یہ روزی کے لیے تعویذات لینے آیا تھا اور بچوں کے بخار وغیرہ کے تعویذ لینے آیا تھا. اچھا طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی. سانس لینے میں پرابلم؟ جی. تو اس سلسلے میں جو ہے نا میں نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے، لیکن رپورٹ بالکل ٹھیک آئی میری کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں. جب میں یہاں پر آیا میں نے استخارہ کروایا، میں نے فرسٹ ٹائم تعویذ پہنا تو یہیں سے پہنا تعویذ عطاریہ، اس سے میرے کو فرق ہی پڑا. اچھا پہلے تعویذات وغیرہ لیے ہیں، کوئی روحانی علاج کرائے یہاں سے؟ ہاں اکثر آتا ہوں بچوں کو دم کروانے نظر بد کے لیے. نظر بد کے لیے؟ تو فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے بہت. کیا ہو گیا بیٹا ہاتھ میں، یہ کیا ہوا؟ یہ میں گر گئے تھے سیڑھیوں سے. اچھا. تو رمضانوں میں راٹ ڈلی تھی ہاتھ میں. اللہ اکبر. تو اس کے لیے کوئی تعویذات وغیرہ لیے؟ جی یہاں پر آئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے تعویذات دی، درد بھی کم ہے، ہڈی بھی اب جڑ لی ہے. جنید بھائی مجھے دما کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. جنید بھائی سے میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو ہم میڈیسن وغیرہ دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کیا ان ادویات پر بھی ہم دم وغیرہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں؟ جنید بھائی کوئی ہڈی جوڑنے کا وظیفہ بتا دیں. سوال میرا یہ ہے جنید بھائی سے کہ روزگار کے لیے اور بخار کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے پڑھ کے آرام آ جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. جو مسائل آپ نے بتائے اللہ پاک ان مسائل
کو بھی دور فرمائے، اللہ کرے جلد حل ہو جائیں آپ کے مسائل۔ وظائف میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے تو دمہ کا، سانس کی پرابلم جن کو ہوتی ہے نا، سینہ جن کا خراب ہوتا ہے، دمہ کی شکایت رہتی ہے، سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو آپ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں، اللہ کی رحمت سے دمہ کا مرض بھی ختم ہو جائے گا، سانس لینے میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ جنید بھائی میں اسی میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا، جو سوال تھا آپ نے جو جواب دیا، یہ سانس کی تکلیف عموماً چھوٹے بچوں کو بالخصوص زیادہ ہوتی ہے، کہ جو یا تو نو مولود ہیں یا کچھ عمر کے ہو بھی چکے ہوتے ہیں، سانس کی اور یہ سینے کی، تو ان کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر خود اپنے اوپر بھی دم کریں، بچوں پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم امراض دور ہو جائیں گے۔ میڈیسن، دوائیاں جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، جب بھی آپ دوائی استعمال کریں نا، وظائف ہیں بالکل پڑھ کر دم کر دینا چاہیے، الحمدللہ اللہ کا کلام پڑھ کر دم کریں، اسماء الحسنہ پڑھ کر دم کریں، لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے کہ جو دوا آپ جب استعمال کریں نا، تو استعمال کرنے سے پہلے آپ وہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ کیا؟ بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پھر وہ اپنی دوا استعمال کریں، دوا پی لیں، اور الحمدللہ وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج، سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہڈی آپ کی جوڑ جائے گی۔ بخار کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، اور یہ ایک میسیج میرے سامنے ہے کہ میں نے بہت علاج کروایا، معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹائیفائڈ بخار بھی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دونوں کے لیے، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، ٹائیفائڈ کا روحانی علاج وہ یہ کہ سورۃ القدر پڑھنی ہے 21 مرتبہ، اور سورۃ القدر ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پہ بھی دم کریں، مریض پر بھی دم کریں، اور کوشش کریں کہ جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو مریض کو سوتی کپڑے پہنا دیں، صحیح ہے، سوتی کپڑے پہنائیں، اس کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ سورۃ القدر پڑھ کر پانی پہ دم کریں، پھر مریض پر بھی دم کریں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، تو یوں آپ نے 21 مرتبہ مریض پہ بھی دم کرنا ہے، پانی پہ بھی دم کرنا ہے، پھر مریض سارا کا سارا دن جو ہے نا وہ یہ دم کیا ہوا پانی پی رہے۔ جب پیاس لگے، دوائی استعمال کرنا ہو تو یہ دم کیے ہوئے پانی سے استعمال کرے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ سر میری وائف ہے، مطلب جسم میں نا ہر ٹائم درد ہی رہتا ہے، تو بس ایسے گھبراہٹ سی رہتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی استخارہ یا کر کے دیکھ لیں۔ ظریفہ بیگم، والدہ مجیدہ بیگم، اور ایک میرا بیٹا ہے، وہ چلنے سے بڑا اس کا مسئلہ ہے، تو دوائیاں وغیرہ MRI وغیرہ سب کچھ کروایا، لیکن کوئی اس میں رپورٹ نہیں آ رہی۔ سراج احمد، والدہ کا نام ہے ظریفہ بیگم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کرانا تھا، بھائی چھوٹا میرا وہ دن ب دن سوکھتا جاتا ہے، کمزور، اور محمد اسرار، والدہ کا نام ہے ناصر احمد۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بیٹے کا نام ہے محمد ایان، اور اس کی والدہ کا نام ہے رابعہ بی بی۔ دیکھنے میں وہ لگتا ہے تقریباً 4-5 سال کا، مگر اس کی عمر ہے 8.5 سال، بہت کمزور ہے۔ صحیح، عمر 8 سال ہے، دیکھنے 5 سال لگتی ہے بچے کی عمر، کمزوری ہے۔ صحیح جی نیکسٹ کال۔ سے پوچھنا تھا، میرے والد صاحب ہیں، ان کا نام مشتاق احمد ہے، تو ان کے پیٹ میں کافی عرصے سے رائٹ سائڈ پہ بہت جلن ہوتی ہے، تو کافی بار اپنے علاج بھی کروایا، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے۔ تو ان کی والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، آپ برائے مہربانی بتا دیں کیا مسئلہ ہے، استخارہ کر کے یہاں کوئی اس کا وظیفہ بتا دیں۔ انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا شو سٹور ہے، جنرل سٹور ہے، تو میرا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کام نہیں چل رہا، جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کو شامل رہیے گا پروگرام میں۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات آپ کو عرض کریں گے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی، کام نہیں چل رہا، کام چلے، برکت ہو، کاروبار چمکنا شروع ہو جائے، اس میں گنجائش اور کشادگی ہوتی رہے، الحمدللہ اللہ پاک رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ
ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی رحمت سے خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ دو وہ مبارک اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں کے ساتھ، ان اسماء الحسنہ کے ساتھ کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں الحمدللہ۔ جب بھی دعا کریں نا، یا ذل جلالی والاکرام، ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کریں۔ یا ذل جلالی والاکرام، میری مغفرت فرما دے۔ یا ذل جلالی والاکرام، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا ذل جلالی والاکرام، میرے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کریں، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور الحمدللہ عز و جل رزق میں کشادگی بھی ہوگی الحمدللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی ارشاد فرمائیے۔ اچھا، استخارے کے لیے سب سے پہلے ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنے بچے کا، سراج احمد اور ان کی والدہ دونوں کی ہی استخارے کا کہا۔ بچے کا کہا کہ یہ چلتا نہیں ہے، اور ان کی والدہ کا گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ کا ذکر کیا۔ دونوں کے استخارے کیے گئے، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ، عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اور ان کی زوجہ کے لیے وظیفہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور روزانہ اس پانی کو پی لیا کریں۔ روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ دم کرنا ہے، روزانہ پانی کو پیتے رہنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، خود ہی عمل کر لیں یا یہ کر کے دے دیں۔ اور بیٹے کا جو انہوں نے بتایا، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے وظیفہ بھی نوٹ کر لیں، اور بالخصوص دونوں کے لیے یہ روحانی علاج کی واسطے سے تعویذات بھی حاصل کر لیں۔ وظیفہ یہ ہے، روزانہ ان کے اوپر یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی۔ اور تعویذات کے بستے سے، روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے ان کے لیے تعویذات بھی لے لیجئے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بچے کے استخارے کا کہا گیا، اسرار نام بتایا کہ کمزوری ہے، اور محمد ایان بن رابعہ، دونوں کے تقریباً سملر مسائل کا ذکر کیا گیا کہ بچے بیمار ہیں، کمزور ہیں، اور ایج کے حساب سے زیادہ ہے لیکن دکھنے میں کمزور لگتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ یعنی عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ان کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ محمد ایان کے ساتھ بھی اور محمد اسرار کے ساتھ بھی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ روزانہ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیں، اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کریں۔ اور اس کے لیے تعویذ جو ہے پینے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ تعویذ لے لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے یہ اس میں دیکھیں، ایک سوکھے پن کی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، جی اس کا بھی یہ وظیفہ ہے، اگر بچہ سوکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ان کا شاید لگتا کچھ یوں ہی ہے، ان کی گفتگو سے لگا، تو آپ وظیفہ ارشاد فرما دیں سوکھے پن کا۔ سوکھے پن کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا، بتا دیا ان کو، تاکہ ان کو انشاءاللہ اس میں سورۃ البینہ، یہ جو جسمانی کمزوری ہوتی ہے نا، بچہ سوکھتا ہوا چلا جاتا ہے، اندرونی طور پر جو ہے نا یہ بچہ سوکھ رہا ہوتا ہے، یعنی بالکل کمزوری کی طرف آ چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ ویسے کھانے پینے میں بچہ اپنا نارمل کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن کیا وہ بچہ سوکھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں، تو یہ جو سوکھے پن کا مرض ہے نا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل یہ چلا جائے گا، آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ پیٹ میں جلن کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے کچھ۔ جی، مشتاق احمد بھائی تھے، ہاں ٹھیک، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، پیٹ کی تکالیف کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو ان کا بھی کوئی ایسا، مشتاق بھائی، کوئی روحانی معاملہ تو اس میں نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ اس کا ایک، آپ سب سے پہلے تو روحانی علاج کے بستے سے بھی آپ رابطہ ضرور کیجئے گا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیں، اور یہی پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں۔ قرآن پاک کے 23ویں سپارے کی سورہ صافات کی آیت نمبر 47 ہے گی، تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں، اور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی بنا سکتے ہیں اس کا۔ جی، وہ آپ طریقہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو ان کے ساتھ ساتھ دیگر کے لیے بھی ہو۔ ماشاءاللہ، ایک تو وہ تعویذ ہے جو روحانی علاج کے بستے سے ملتا ہے، لیکن جو آپ بتانے لگے یہ الگ ہے نا۔ صحیح ہے، یقینی طور پہ یہ تو آپ نے پیشگی فرما دیا کہ جو آپ، امید ہے کہ آپ دوسرا بتائیں گے تاکہ ان کے لیے دوہرا ہو جائے۔ ماشاءاللہ، تو یہی آیت مبارکہ پڑھ کر آپ دم بھی کر لیں جیسا فرمایا ماشاءاللہ، اور یہ لکھنے کے بعد پیٹ پر باندھ لیں، پیٹ کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کامنٹس شامل کرنے کا، میسیجز شامل کرنے کا۔ کئی ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے اپنی پریشانیوں کا بدریہ
یہ میسیجز بتایا ہے. اب انشاءاللہ الکریم کی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. میرے بھائی کا رشتہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ طے پایا ہے اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ آپس میں خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں. اس کے لیے صلاۃ الحاجات 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں, دعا کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ تمام معاملات بہتری کی طرف اور خیر و عافیت کے ساتھ پورے ہو جائیں گے. مجھے کافی عرصے سے ہڈیوں کا مرض ہے, اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں. ہڈی کے حوالے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, جوڑوں میں, ہڈیوں میں, کمر میں, پیروں میں درد ہوتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ آپ پڑھا کریں, ہڈیاں مضبوط ہوں گی. اچھا, میرے ابو کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں. نور محمد نام ہے, ولدیہ شاہ محمد ہیں, یہ کہتے ہیں کہ خارش کا روحانی علاج بتا دیجئے. کافی عرصہ ہو گیا, بہت سارے ڈاکٹرز کو چیک کروا چکے ہیں, فرق نہیں پڑ رہا, کوئی روحانی علاج بتائیں. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ خارش کے مریضوں کے لیے زبردست تحفہ ہے, زبردست روحانی علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خارش کا مریض یہ خود پڑھ لے, یہ 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے, یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے. وظیفہ تو عرض کر دیا, اب احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں. آپ کے کپڑے ہیں, آپ کے استعمال کی چادریں ہیں, بچھانے کی چادریں ہیں, آپ کے تکیے, دھوپ بھی لگائیں ان کو جی, دھوپ میں رکھیں, دھوپ لگائیں. کافی سارے جراثیم یہ نا دھوپ میں ایسی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت سارے جراثیم کا یہ خاتمہ ہو جاتا ہے. دھوپ لگائیں, ماشاءاللہ یہ خارش کی بیماری دور ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن بہت زیادہ بیمار رہتی ہے, ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. یہ کسی پر جنات کے اثرات ہوں تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ ختم ہو جائیں. سورۃ البقرہ اس کی تلاوت کیا کریں. اچھا, دعا کی التجا ہے, بیماری سے نجات کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, گناہوں کی بیماری کو, گناہوں کی بیماریاں اس سے بھی اللہ پاک ہم سب کو شفا عطا فرمائے. یہ ایک اور میسیج آخری چلے میں شامل کرتا ہوں. کسی نے ہمارے پیسے دینے ہیں, وہ نہیں دے رہے, اور میری بیٹی کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا, اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں, جائز حق وصول کرنے کے لیے کسی نے پیسے دبا لیے ہیں, پیسے نہیں دے رہا ہو تو 3 دن کا یہ عمل ہے, 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. 3 دن تک 100 مرتبہ پڑھیں, اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا حق آپ کو مل جائے گا. اور اس شخص کے لیے بھی دعا کریں جس سے آپ نے پیسے لینے, اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب بنا دے. ہو سکتا ہے وہ بھی بیچارہ آزمائش میں ہو, تکلیف میں ہو, اللہ پاک اس کے لیے بھی غیب سے اسباب بنا دے. اسے جب پیسے مل جائیں گے وہ آپ کی رقم لوٹا دے گا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ جلدی جلدی آپ کے یہ میسج شامل کروں, لیکن بہرحال یہ رہ گئے. جن کے شامل نہیں کیے جا سکے تو اب یہ نمبر نوٹ کیجئے گا, اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, استخارے کروا سکتے ہیں. 0213711711. 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے. نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے بھی کروا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہماری, ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. آمین. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. آمین. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک, جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, کمنٹس کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا بتایا, یا اللہ پاک سید الاولیاء کے صدقے سب کی بیماریاں, پریشانیاں, قرضداریاں, گھریلو ناچاقیاں, تنگ دستیاں, نفرتیں, عداوتیں, رنجشیں سب دور فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.